بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ناظرین، آج ہم بات کریں گے پی آئی اے کے اوپر، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز۔ جی، لاجواب سروس پاکمال لوگ، یہ نعرہ محض نعرہ نہیں تھا۔ 80s میں اگر آپ چلے جائیں تو یہ نعرہ واقعتاً ایک حقیقت پہ مبنی چیز تھی۔ یہ نعرہ ایسا تھا کہ جیسے آپ دیکھیں، جرمن ایئر لائنز لفتھینزا کو ٹرین کرنے میں ہمارے پائلٹس پیش ہیں۔ یو اے ای میں ہمارے پائلٹس جا کے ٹرین کرتے ہیں ان کے پائلٹس کو۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہی ہوتا ہے جو ہماری پولیٹیکل فریم ورک میں ہو رہا ہے۔ دیکھیے، اس میں پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی، یہ اس میں اقربا پروری نیپوٹزم کی ایک مثال قائم کرتے ہیں۔ لوگ اس میں دھڑا دھڑ بھرتی کیے جاتے ہیں، اتنے بھرتی کیے جاتے ہیں کہ وہ سیچوریشن کر دی جاتی ہے، اور وہ سیچوریشن بھی ڈیلیبریٹ کی جاتی ہے، چونکہ اس کو آہستہ آہستہ لے کے جانا ہوتا ہے بینکرپسی کی طرف، دیوالیہ ہونے کی طرف۔ اور دیوالیہ ہونا ان کے انٹرسٹ میں ہے، کیونکہ جو ہی یہ دیوالیہ ہو تو پھر چودھری منیر آ کے اس بڈ کو پکڑ لے۔ جی، مریم نواز کا سمدی چودھری منیر، اتحاد ٹاؤن، آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا۔ یہ صاحب جو ہیں، انہوں نے اس کو خریدنا تھا، جس میں نہ صرف یہ ادارہ ان کے پاس چلا جانا تھا، بلکہ ایک اچھی خاصی خطیر رقم ڈیفیسٹ کے مد میں، یعنی خسارے کی مد میں بھی ساتھ جانی تھی۔ تو یہ ایک سین چلنا تھا، لیکن خیر وہ نہ چل سکی، ان کی دال نہ گل سکی۔ دونوں حکومتوں نے بہت کچھ کیا۔ پہلے تو پیپلز پارٹی نے اس میں کافی ان پٹ دیا، لیکن پھر بعد میں پی ایم ایل این نے آ کے، جس میں کہ ایک صاحب بھی تھے جن کی ایئر بلو تھی، وہ صاحب جو ہیں جن کو دیار غیر کے ایئرپورٹ پہ اپنی پوری ایئر لائنز ہوتے ہوئے بھی ننگ دڑنگ کر دیا جاتا ہے، ان صاحب نے اس کو ظاہر دبانا تھا، چونکہ ان کا اپنا انٹرسٹ ایئر بلو میں تھا، تو انہوں نے بھی پالیسیز میں کچھ ایسے رد و بدل کیے، چونکہ ظاہر ہے سیاہ و سفید کے مالک بن جاتے ہیں جب یہ حکومتوں میں آ جاتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ عام جنرل پبلک، آپ لوگ سارے، یہ ہوتا گیا ہے کہ یہ ہم لوگوں سے ہی ووٹ لینے کے لیے یہ ہمارے ہی بچوں کو، ہمارے بہنوں کو، بھائیوں کو یہ جابز دیتے ہیں، اور جابز دے دے کے اس ادارے کو اتنا زیادہ بھر دیتے ہیں کہ پھر اس میں تنخواہیں دینے کے لیے بھی بینکوں سے ان کو پیسے لینے پڑتے ہیں۔ اور وہ جو بینکوں سے پیسے لینے کا معاملہ ہوتا ہے، وہ بھی ایک طرح سے بینکرپسی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، ظاہر ہے اس کو، تو وہ بھی ان کے اپنے ہی فائدے میں جا رہا ہوتا ہے۔ اور بعد میں کیا کرتے ہیں کہ جب وہ ادارہ بینکرپٹ ہو گیا ہے، اس کو بیچ دینا ہے، تو جتنا بھی فائرنگ ہونی ہے، ہائرنگ کے بعد جو فائرنگ ہونی ہے، جتنے بھی لوگ فارغ ہونے ہیں، ان فارغ ہونے والوں کا ان کے اوپر کوئی دھبا نہیں آئے گا، یعنی کہ دوبارہ یہ کسی گاؤں کے چودھری یا کسی کے پاس جائیں گے ووٹ لینے تو کہیں گے کہ جی آپ کے گاؤں کے جو 10 لوگ 20 لوگ میں نے رکھوائے تھے، وہ تو ظاہر ہے پرائیویٹائز ہو گیا، تو اگلی کمپنی نے نہیں رکھا، میں نے تو جناب آپ کی خدمت کی تھی نا۔ تو یہ اس طرح سے بھی ان کا ایک سٹنٹ جو ہے یہ چلتے تھے۔ خیر، ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ادارہ ڈاؤن کیسے ہوا۔ یہ ادارہ جو کبھی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز تھا، اور یہ ادارہ کیسے بالکل ڈی گریڈ ہوتا ہوتا کسی کام کا نہ رہا۔ تو یہ سادی سی بات ہے کہ جب بھی آپ کسی جگہ کا چارج سنبھالتے ہیں تو آپ یقیناً اس کی بڑی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا تو آپ نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو ان بڑی چیزوں سے آپ اس کو سنبھال لیتے ہیں، تو اگر نیت بری ہے تو انہی بڑی چیزوں کو آپ خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو میں نے ابھی مثالیں دی ہیں، وہاں سے آپ نیتوں کا حال تو جان ہی گئے ہوں گے کہ کس قدر خوبصورت اور صاف شفاف نیتوں کے ساتھ اس ادارے کو تہس نہس کیا گیا، تہو بالا کیا گیا۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے بہتر کیا کہ ان کے چنگل سے بچ گیا. اب ایک کرنٹ گورنمنٹ نے پی ٹی آئی نے ایک کام کیا ہے. انہوں نے یہ کیا کہ اس کے 800 پلس کچھ ملازمین جس میں پائلٹس ہیں، اس میں سے 150 کو تو انہوں نے سٹیمپ لگا کے سائیڈ لائن کر دیا کہ بھائی یہ لوگ جو ہیں یہ تو ڈیفینیٹلی وہ ہیں جعلی ڈگری والے. اب ظاہر ہے ان کی جعلی ڈگری دیکھتے ہوئے آپ کا جو یو ایس ہے اس نے بھی کرنطینہ کے بعد جو ریلیکسیشن دی اور انوائٹ کیا کنٹریز کو کہ وہ آپ ان کے کنٹریز میں جائیں، وہ لوگ بھی ریلیکٹنٹ ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی پی آئی اے کم از کم ہماری حدود میں داخل نہ ہو. یہ نہ ہو کہ کل کو کہیں وائٹ ہاؤس پہ گرے ہوں یا کہیں پہ گرا دیں جہاز، تو بھائی آپ کے پاس تو چونکہ ویلڈ ڈگریز نہیں ہیں. اسی طرح یو کے نے بھی حالانکہ کوارنٹائن کے بعد یہ لاک ڈاؤن کے بعد انوائٹ کیا ہے انہوں نے کہ فارن کنٹریز کو کہ آپ بھیجیں اپنے بندے، لیکن پی آئی اے کے بارے میں اسپیسیفکلی انہوں نے کہا کہ یہ نہیں آئے گی. تو اب چونکہ کرنٹ گورنمنٹ نے یہ سٹیپ لیا، اگر یہ کرنٹ گورنمنٹ سٹیپ نہ لیتی تو انٹرنیشنل ایویشن اتھارٹیز جو ہیں وہ سٹیپ لے کے کہیں بالکل ہی بلیک لسٹ کر سکتے تھے. تو اس لیے یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے کہ اچھا ہوا یہ ہماری گورنمنٹ نے اس کو سٹیپ لیا ہے. لیکن اس سے ہوا یہ ہے کہ اب یہ والی ایئر لائنز کے جہاز جب بھی کسی دوسرے ملک کی سرزمین میں جائیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ معجزے ہی سوکھیں گے کہ یا اللہ سیدھا ایئرپورٹ پہ اتر جائے، کہیں کسی کے سر پہ ہی نہ لگے. تو اسی سینیریو میں، اسی خوف کے منڈلاتے بادلوں کے نیچے یو ایس نے اور یو کے نے تو کلیئرلی منع کر دیا ہے کہ جی یہ والا جو پی آئی اے ہے یہ تو کم از کم بالکل نہ آئے ہمارے پاس. اب یہاں پہ آپ لوگ اس ساری بات میں ایک چیز تو بخوبی سمجھ گئے کہ کتنی خوبصورت لوگ، کتنے لاجواب سیاستدان اور باکمال سیاست نے اس لاجواب سروس کو اور باکمال لوگوں کو تہو بالا کر دیا، نیست و نابود کر دیا. یہ تو آپ نے دیکھ لیا. اب ہمیں ماس وائز کہ ہم پوائنٹ آؤٹ کریں ان لوگوں کو کہ یہ لوگ ہیں جو یہ ہمارے ساتھ کر کے گئے ہیں، ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی اس وقت کرنٹ گورنمنٹ نے جو ہیڈ متعین کیا ہے پی آئی اے کا، وہ ظاہر ہے پاکستان ایئر فورس کی بیک گراؤنڈ سے ایک ذمہ دار آدمی ہے. لیکن پھر بھی ہیڈ کا بدل جانا اور نیچے کی ساری مشینری کا وہی ہونا، یہ کچھ ایسا ہی ہے کہ جیسے دماغ تو بہت اچھا ہو لیکن باقی کا جسم پیرالائزڈ ہو، تو اس دماغ کے کمانڈز کے مطابق باقی کے اعضاء ہلائے نہیں جا سکتے. تو لیکن پھر بھی دماغ کی اپنی ایک ویلیو ہے، دماغ بادشاہ ہے. تو یہ ایک تھوڑی سی امید کی چمک جو ہے یہ موجود ہے کہ ان صاحب کی موجودگی میں یہ جو نئے ہیڈ ہیں جن پاکستان ایئر فورس کا تجربہ رکھتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے بلکہ کر بھی رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو کامیاب کرے اور ہمارے اس ادارے کو، بین الاقوامی ادارے کو دوبارہ سے وہ عروج، وہ ترقی عطا کرے کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو. اللہ حافظ.